آج ہم بات کریں گے سورۃ الم نشرح کے بارے میں۔ سورۃ الم نشرح یہ 8 آیات پر مشتمل چھوٹی سی سورت ہے جی بالکل، اور یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، اور یہ مکی صورت ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کا نام سورۃ الم نشرح اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ شروع ہی کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الم نشرح اللہ کا صدرک، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ بس وقت ابتدائی الفاظ کے ساتھ ہی اس کا نام تجویز فرما دیتے ہیں، لہٰذا اس کا نام سورۃ الم نشرح۔ اس کے اندر رفع اعظم کا ذکر ہے۔ رفع اعظم یعنی بلندی مرتبہ، ایک ایسی بلندی مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایسا کوئی مرتبہ بلندی کا کوئی ہے نہیں، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں ارشاد فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو، تیرے نام کو بلند کر دیا، اور ایسا بلند کر دیا کہ مؤذن کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک وہ تیرا نام نہیں لے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہے گا تو اذان تکمیل نہیں پائے گی، اور مکبر تکبیر اس وقت تک مکمل نہیں کر سکتا جب تک کہ میرے نام کے بعد تیرا نام نہیں آئے گا، یہاں تک کہ نمازی نماز مکمل نہیں کر سکے گا جب تک کہ تجھ پر صلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد کہہ کے نہیں پڑے گا۔ گویا کہ اس قدر جو ہے بلندی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور یہ اس سے پہلے جو سورۃ والضحیٰ، اس کے اندر ہے ووجدک عائلا فاغنا، پایا ہم نے آپ کو تنگ دست پھر غنی کر دیا۔ یہ اصل میں اس الم نشرح اسی کی تشریح ہے کہ غنا ظاہری اور غنا باطنی کیسا ہم نے عطا کیا، کہ ہم نے 3 انعام آپ کو دیے، ایک شرح صدر کا انعام دیا، دوسرا وضع وزر کا انعام دیا، اور تیسرا جو ہے وہ رفع ذکر کا انعام دیا۔ اس لیے فرمایا الم نشرح لک صدرک، تو یہ شرح صدر کا انعام دیا کہ تیرے سینے کو ہم نے کھول دیا تیری خاطر، تیری خوشی تیری رضا کی خاطر تیرا سینہ کھول دیا، لہذا ایسے علوم باطنی اور معرفت کے ابواب کھول دیے ہیں کہ جس کی کوئی نظیر نہیں۔ ووضعنا عنک وزرک، اور وضع وزر یعنی بوجھ تیری کمر سے ہٹا دیا، کہ الذی انقض ظہرک، جس بوجھ نے تیری کمر جھکا رکھی تھی، تو وہ ظاہری بوجھ ہو یا باطنی ہو یا یہ کہ نبوت کا بوجھ ہے، اس کو آپ کو نبھانا آسان کر دیا ہم نے۔ اور ورفعنا لک ذکرک، اور یہ تیسرا رفع ذکر، ہم نے تیرے ذکر اور نام کو ایسا بلند کر دیا کہ اپنے نام کے ساتھ تیرا نام جوڑ دیا، تو کلمہ ایمان میں داخل ہونے والا جب تک میرے نام کے بعد تیرا نام نہیں لے گا اس وقت تک وہ ایمان کی منزل ہی طے نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب کہے گا، اکیلے لا الہ الا اللہ پہ بات نہیں بنے گی، محمد رسول اللہ بھی ساتھ کہے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ بولنے میں تو پہلے ہے، لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے ہے۔ چنانچہ پہلے محمد کو رسول مانے گا اب اس کا لا الہ الا اللہ معتبر ہے، اگر محمد کو رسول نہیں مانے گا تو اس کا لا الہ الا اللہ معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ اس طرح کا ایمان تو کوئی مشرکین مکہ بھی رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ رب جو وہ ہمارا بڑا ہے، بڑا معبود ہے، یہ چھوٹے چھوٹے معبود ہیں، تو الا اللہ کی حقیقت ان کے پاس نہیں تھی، تو لیکن لا الہ الا اللہ کو یعنی معبود برحق اللہ کو مانتے ہی تھے لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، تو لیکن محمد کو رسول نہیں مانتے تھے، اس لیے ان کا اس درجے کا ایمان بھی معتبر نہیں تھا۔ تو یہ جو انعام آپ کو ہم نے عطا کیے ہیں کہ شرح صدر آپ کو دے دیا اور وضع وزر اور اسی طرح کے رفع ذکر، یہ انعام ہم نے دیے، وہ اس کے بدلے میں کہ ووجدک عائلا فاغنا، کہ پایا ہم نے آپ کو تنگ دست اور آپ کو غنی کر دیا، اور اس کے بعد پھر آگے اس حقیقت کو بتا دیا کہ بھئی یہ مشکل جو وقت آتے ہیں یہ عارضی ہوتے ہیں، یہ ابھی آپ پر یا آپ کے صحابہ پر جو مشکلات ہیں، تنگیاں ہیں، تو یہ تنگیاں ختم ہونے والی ہیں، مشرکین مکہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، جنگ و جدال کے جو ہے وہ احوال ہیں، یہ سارے ختم ہونے والے ہیں، کہ کیوں کہ فإن مع العسر یسرا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جو ہے تنگی کے ساتھ آسانی رکھی ہے، وإن مع العسر یسرا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تنگی کو 2 آسانیوں کے درمیان میں ذکر کیا ہے، لہٰذا یہ 2 آسانیاں جو تنگی پر غالب آئیں گی، ایک تنگی 2 آسانیوں پہ غالب نہیں آ سکتی، لہٰذا آسانی ہوگی۔ تو یہ حقیقت بتائی، اور پھر یہ بتا دیا کہ جب آپ خلق خدا کی خدمت سے فارغ ہو جائیں، دعوت تبلیغ کے کام سے فارغ ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کھڑے ہو جائیں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب خلق خدا کی ظاہری باطنی تربیت سے فارغ ہو جائیں تو فَانْصَبْ، اب اللہ کی طرف مشقت یعنی عبادت کی مشقت میں کھڑے ہو جائیں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے اللہ سے اب دل لگائیں۔ تو گویا کہ دین آپ نے جو ہے خلق کے لیے دے دیا اور رات آپ نے خالق کے لیے دے دی، کہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کر خدا کو پکاریں، تو یہ حقیقت بتا دی۔ تو گویا کہ وہ جو 3 انعام دیے تھے اس کا حق یہ شکر کا یہ ہے کہ اب آپ یہ احوال کر کے کہ خلق خدا کی خدمت بھی کریں اور رات کو اللہ کی عبادت میں بھی لگ جائیں۔
تو یہ شان جو ہے اس کے اندر ذکر کی، اور یہ بڑی عجیب و غریب صورت ہے۔ اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کو شیطانی یا نفسانی وساوس آتے ہیں، اس وساوس سے چھٹکارا نہیں ہوتا، تو اس کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کیا کرے، تو کسی قسم کی جو وساوس ہوں گے وہ وساوس کے ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر کسی کو کوئی غم لگ گیا ہوتا ہے، کسی کا رشتہ ٹوٹ گیا، اب وہ غم نہیں جاتا ہے، یا کسی کو طلاق ہو گئی اس کا غم نہیں جاتا، یا کوئی فوت ہو گیا اس کا پیارا، اس کا غم نہیں جاتا، اس غم میں ایسا گھلتا شب و روز کو راہ نہیں نظر آتی، اس کے لیے ہر نماز کے بعد سورۃ الم نشرح کو 7 مرتبہ پڑھے، اور رات سونے سے پہلے یہ 71 مرتبہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 71 ٹائم پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے اور دعا کر لے۔ کیسا بھی بڑا غم ہو 7 دن ہی عمل کرے گا، اس کے دل سے وہ غم اور بوجھ ختم ہو جائے گا۔ بہت زبردست فائدہ ہے، کیونکہ دلوں کا اختیار انسان کے ہاتھ میں ہوتا نہیں تو انسان قابو میں نہیں رہتا۔ اسی وجہ سے یہاں کے لوگ بہت سے انزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، جس کو یہاں کی زبان میں کہتے ہیں، تو یہ زبردست اس کا یہ علاج ہے۔ اگر کسی اور کے لیے کرنا ہے، کوئی بچہ ہے کوئی بڑا ہے، تو دم کر کے پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں، اس کا وہ دل کا غم بالکل صاف ہو جائے گا۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ قرض چڑھا ہوا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے کہ 41 مرتبہ فجر کے بعد پڑھے، فجر کے بعد 41 مرتبہ پڑھے، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ 7 دن پابندی سے کر لے تو اللہ اس کو مالدار کر دیں گے، نہ صرف قرض اترے گا کہ مالدار ہو جائے گا، اور اگر ہمیشہ جاری رکھے گا 7 دن کے بعد تو کبھی غریب نہیں ہوگا۔ یہ اس کے اندر بڑی زبردست تاثیر ہے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف طرح کے احوال اس کو بیماریوں کے آتے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں گھر میں آ گئیں، طرح عوارض آ جاتے ہیں، حادثات آ جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتی کریں کیا، تو سورۃ الم نشرح 360 مرتبہ اس کا ایک وقت میں بیٹھ کے اس کا ختم کر لیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ۔ اکیلا آدمی بھی کر سکتا ہے، چند لوگ مل کے بھی کر سکتے ہیں، پڑھ کے پانی دم کرے، پانی سب کو پلا دیں جن کو پلا سکیں، باقی گھر میں چھڑک دیں، تو گھر ہر طرح کی آفتوں، بیماریوں اور مصائب سے صاف ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ سورۃ الم نشرح جو ہے انسان جو ہے، ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر انسان کے احوال ہر طرح کے ہیں، اولادیں بگڑ جاتی ہیں، خود انسان بس اوقات بے دینی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، یا بیوی شوہر کے لیے فکر مند رہتی ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے دینی اختیار کرتا ہے، اور آج کل تو ایسا ہے کہ نوجوان نسلیں جو ہیں وہ غفلت و بے دینی اور بلکہ عقیدہ آخرت سے بھی جا رہی ہے، اس کے لیے بڑی زبردست تاثیر ہے۔ ایک مرتبہ فجر کے بعد سورہ قاف پڑھنی ہے، قاف سورہ قاف پڑھنے کے بعد یہ جو سورت ہے یہ اس کو اس کے بعد جو ہے 101 دفعہ پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں اس غافل کے لیے، اور پانی دم کر کے اس کو پلا سکے تو پلا دیں، تو یہ 7 دن پابندی سے کر لیں، تو کسی بھی قسم کی دینی غفلت اس کے اندر ہوگی یا ایمان اس کا ڈاماڈول ہوگا، اللہ تبارک و تعالی اس کو شرح صدر اسلام کا عطا فرما دیں گے اور دین پر وہ مستقیم ہو جائے گا۔ اور ایک اس کا مال میں برکت کا بڑا زبردست اثر اس کے اندر ہے کہ جو مال تجارت ہے یا آپ نے جو کمایا ہے، اس کمائی کے اوپر 3 مرتبہ پڑھ کے پھونک لیا کریں، بس سمجھے کہ مال کی برکت ایسی ہوگی کہ آپ حیرت انگیز معاملہ ہے، مطلب تنخواہ ملی یا پے چیک ملا تو 3 مرتبہ پڑھ کے اس میں پھونک لیا کریں، پھر خرچ کریں، تو اس گھر میں سے مال کبھی ختم نہیں ہوگا، اور اس میں بھی اتنی برکت ہو جائے گی گویا کہ اس کی قوت خرید اتنی بڑھ جائے گی کہ انسان جو مال ہے اور جناب چیزیں آئی جا رہی ہیں، یہ بہت زبردست ہے۔ اور لوگ اس سے بڑے غافل ہیں کہ جیسے تنخواہ ملی آنکھیں بند کر کے خرچ کرنا شروع کر دیا، نہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے 3 مرتبہ یہ سورت پڑھ کے اس کے اوپر پہلے پھونک لیں پھر خرچ کریں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی قرض ہے، کوئی ایسے مالی بوجھ ہیں کہ جو اس بوجھ سے نکل نہیں پا رہا، تو یہ بشارت ہے اس بات کی کہ انشاءاللہ اس کو اللہ مال کے اس بوجھ سے نکال دیں گے اور اس کے قرض ورض و تنگیاں جو اس کی ادا ہو جائیں گی۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے غریب غربا کو کھانا کھلانے کی توفیق عطا فرمائیں گے، یعنی شرح صدر جب ہو جائے گا، شرح صدر میں اللہ سے بھی تعلق بڑھے گا اور اللہ کی مخلوق سے بھی تعلق بڑھے گا، اور یہ غریب غربا کے جو ہے احساس اور درد میں ان کے اندر کھانے تقسیم کرے گا اور ان کو کھلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں برکت نازل کر دیں گے۔ یہ اس کے خواب میں بشارت۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ عبادات کو انسان جو ہے وہ اپنے طبی شوق کے ساتھ پورا کرنے والے بہت کم ہیں، بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادات کو اپنے طبی شوق کے تحت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ تمام کی تمام یہ عبادات یہ طبی شوق کے ساتھ کوئی کرے، یہ بہت کم ہیں۔ یہ خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کاملین
یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی ذوات ہیں کہ جو اپنے طبی شوق کے ساتھ ان چیزوں کو کرتے نظر آتے ہیں، ورنہ عام طور پر لوگ ایسے ہی ہیں کہ جو عقلی خوف کے ساتھ عبادت کرتے ہیں کہ کل روز قیامت میں اللہ کو کیا جواب دیں گے، قبر میں کیا جواب دیں گے، جہنم کی ہولناک آگ ہمارے سامنے ہے۔ یہ جو عقلی خوف ہے یہ انسانوں پر چونکہ طاری ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ کبھی نماز پڑھتے نظر آتے ہیں اور کبھی روزہ رکھتے نظر آتے ہیں۔ تو اکثریت ایسے انسانوں کی ہے جو عقلی خوف کے تحت ان عبادات کو کرتی ہے، لیکن عام طور پہ یہی لوگ جو خوف کے تحت یہ چیزیں کریں گے، کیونکہ انسان کی نیچر اللہ تبارک و تعالی نے ایسی رکھی ہے کہ یہ شوق سے زیادہ خوف کا اثر لیتا ہے۔ انسان کو جنت کا شوق دلائیں تو آج سوچتا ہے یار ٹھیک ہے، یہاں بھی ٹھیک ہی لائف گزر رہی ہے بھائی، صحیح ہے، لیکن جہنم کا خوف دلائیں کہ بھائی جہنم میں ہولناک آگ، وہاں جلیں گے، جلدیں بدل بدل کے جلائی جائیں گی، وہاں ازدے اور سانپ بچھو ہوں گے، تو یہ خوف جو اس کو یہ روکتا ہے کسی گناہ سے، یہ خوف اس کو مجبور کرتا ہے کسی عبادت پہ، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ خوف کا اثر زیادہ لیتا ہے، شوق کا اثر اس سے زیادہ نہیں لیتا۔ وہ سوچتے ہیں یار دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ تبھی اکثریت لوگوں کی وہ ہے کہ جو خوف کی وجہ سے عبادت کرتی ہیں۔ مثلا روزہ ہے، روزہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت بنایا ہے جو خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ انسان اپنی فطری خواہش کو توڑ دیتا ہے، کھانا انسان کی فطرت ہے یہ اس کو توڑ دیتا ہے، پینا انسان کی فطرت ہے یہ اس کا انکار کر دیتا ہے، جنسی خواہش انسان کی فطرت ہے یہ اس سے دور ہٹ جاتا ہے، تو گویا کہ اپنی فطرت پر یہ ہتھوڑے چلاتا ہے، مجاہدات ریاضت کے ہتھوڑے چلاتا ہے۔ کیوں؟ یہ خوف، کیونکہ روزے کا دوسرا نام خوف ہے، کیونکہ یہ سوچتا ہے کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کے بھی اگر میں نے پانی پی لیا تو کیا ہوگا، کل روزے قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف اس کو تنہائیوں میں پہرے لگا دیتا ہے۔ میاں بیوی چار دیواری کے اندر کتنے معاملات میں کمپرومائز کر جاتی ہیں، لیکن اس مسئلے میں وہ بھی کمپرومائز نہیں کرتی۔ نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے، نہیں اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ اگر ایسی غلطی ہو گئی تو علماء اکرام مفتیان اعظام کے پاس جا کے اس کا حل پوچھتے ہیں کہ ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اس کا کفارہ کیا ہے، اس سے کہ کل اللہ کے سامنے پیش ہوں کہ یہ نہ ہو کہ وہاں شرمندہ ہو جائیں۔ تو دیکھو روزہ خالص ایک خوف ہے، اس خوف کے تحت انسان جو اس کو کرتا نظر آتا ہے، ورنہ فطری خواہشوں کو انسان قربان کرے کسی طبی شوق کے تحت، یہ خاص اولیاء کاملین مقبولان الہی کو اللہ تبارک و تعالی شان عطا کر دیتے ہیں، لیکن عام مومنین کی ہماری اور تمہاری حالت یہی ہے کہ وہ انسان عقلی خوف کے تحت عبادت کو کرتا نظر آتا ہے۔ لہذا اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ مختلف عبادات کرتا ہے، اور ان عبادات میں اس قربانی کی عبادت ہے، جو بقرہ عید، عید الاضحیٰ آپ کے قریب آ رہی قربانی کی عبادت۔ اب یہ قربانی کی عبادت جو انسان کرتا ہے یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے یا عقلی خوف کے تحت کرتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ طبی شوق کے تحت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت پیدا اس لیے کی ہے تاکہ انسان اس قربانی کی عبادت کو طبی شوق کے ساتھ انجام دے، طبی شوق کے ساتھ انجام دے، اپنے ہاتھ سے جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے ذبح کرے۔ جب اپنے طبی شوق کے ساتھ قربانی دے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قربانی کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی بخشش کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے یہی نوعیت اس قربانی کی رکھی، کیونکہ قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربت حاصل کرنا، ایک ایسا عمل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسان قریب ہو جائے۔ اور انسان جانور ذبح کرتا ہے، نقدی پیسے نہیں بانٹتا ہے، نقدی کپڑے نہیں دیتا ہے، کوئی اور جنس نہیں بانٹتا، ہاں قربانی جانور ہی ذبح کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو جانور ذبح ہی کرنے کے اندر منحصر کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اصل میں یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں اس قربانی کی عبادت کو جو تم پیش کرو تو یہ عقلی خوف کے ساتھ پیش نہ کرو، اس لیے کہ خوف کے ساتھ اگر قربانی دی تو کیا قربانی دی؟ قربانی تو شوق کے ساتھ ہوتی ہے، لہذا اپنے شوق کے ساتھ جب جانور کو اللہ کے راستے میں قربان کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری شوق کی ایسی قدر کریں گے کہ خون کے قطرے زمین پر گریں گے نہیں، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ان کو قبول کر لیں گے۔ اس لیے قربانی کی عبادت کو یہ چونکہ طبی شوق کے تحت کروانا مقصود اور طبی شوق کے ساتھ
میں نے بتایا اولیاء کاملین عبادات کو انجام دیتے ہیں، لیکن قربانی کی جب عبادت آتی ہے ایک عام مومن مسلمان بھی اس طبی شوق کے ساتھ اس قربانی کو اللہ کے راستے میں پیش کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہ بندہ اولیاء کاملین کے اس مقام میں پہنچ جاتا ہے، ان کی صفوں کے اندر کھڑا ہو جاتا ہے، جیسے روزے کی حالت میں عقلی خوف کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالی کی قرب پا جاتا ہے، قربانی کی حالت میں ایک عام مومن بندہ بھی جانور ذبح کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اللہ اس کو بھی اپنے مقبولان الہی کی صف میں کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس لیے قربانی کا ایک ضابطہ ہے۔ آج کل تو منڈی سے جا کر جانور لایا اور ذبح کر دیا، حالانکہ یہ مقصد نہیں تھا۔ مقصد یہ تھا کہ جانور آپ اپنے گھر میں پالیں، اپنے گھر میں دمبا پالیں، اپنے گھر میں بکری پالیں، اپنے گھر کے اندر بھینس گائے پالیں اور اس کی خدمت کریں، اس کو چارہ کھلائیں، اس کو دانہ کھلائیں، اور اس کے ساتھ تمہاری ایک ایسی انس محبت پیدا ہو جائے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جو لوگ بکریاں پالتے ہیں، جو جانور پالتے ہیں، ان سے پوچھو، ان کو اپنے جانوروں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ اصل میں اس نے داستان عشق جو دہرانی ہے یہ وہ اولاد والی قربانی کو دہرانا ہے، کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنی اولاد اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں پیش کی تھی اور اپنے چہتے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی تھی، اور صرف اس لیے کہ اللہ میں اپنے اس بیٹوں کو جو قربان کرنا ہو، اس بیٹوں کو میں تیری رضا خوشنودی کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ چونکہ آپ نے اس کی نقل کر کے اس اولاد کی قربانی کی داستان دہرانی تھی، اس لیے شریعت نے اصول بنا دیا کہ جانور جب تم ذبح کرو تو ظاہر ہے کہ جانوروں کو پہلے پالو، اپنے گھر میں رکھو، جب اس کے ساتھ انس ہوگی اس کو دانہ دیتے ہیں، اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے دھلاتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں، اس گائے کے ساتھ آپ کو پیار ہو جاتا ہے، اس سے محبت ہو جاتی ہے، اس کے چہرے پہ خاص معصومیت وہ آپ کے دل کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کہ ایک بات یاد رکھو، جتنے بھی حلال جانور کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ حلال کر رکھی ہے، آپ اگر غور سے ان کے چہرے کو دیکھیں، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی معصومیت ہے، ان کے چہرے پہ خاص قسم کی ایک خاص کی بھول پن ہے، وہ معصومیت اور بھول پن جو ہے وہ انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اور جب اس کو آپ نے خود پالا ہو، خود آپ نے اس کو نہلایا دھلایا ہو، خود آپ نے صبح سویرے اٹھ کو چارہ اور دانہ کھلایا ہو، تو آپ کو اس کے ساتھ کتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جیسے انسان اپنے بچے کے ساتھ صبح شام اس کی جب خدمت کرتا ہے اس سے ایک محبت پیدا ہو جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جانور کے ساتھ جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ بمنزل اولاد کے وہ جانور بن گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی وجہ سے 10 ذی الحجہ کو، 11 ذی الحجہ کو، 12 ذی الحجہ کو، ان 3 دنوں کے اندر کسی بھی دن کے اندر اس جانوروں کو جب اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے تو اس کا کلیجہ اسی طرح کٹتا ہے جیسے کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس جانور ذبح کرنے پر اس کو اجر و ثواب ویسا عطا کرتے ہیں جیسے اس نے اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، کیونکہ اللہ بڑے قدردان ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بیٹا ذبح کرنے کے لٹا دیا اور اس کو چھری پھیری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قدر کی اور فرمایا کہ بس تیرا یہ جذبہ ہمیں دیکھنا تھا، تیرا جذبہ ہم نے قبول کر لیا، اور اس کی جگہ پر جنت سے دمبا آ گیا، جنت کا دمبا ذبح کیا جا رہا ہے۔ بس بتا دیا کہ اے ابراہیم، آج اسماعیل کی جگہ پر دمبا جو تو نے ذبح کیا ہے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں ایسے لکھ لیا ہے جیسے تو نے اسماعیل کی قربانی پیش کر دی۔ تو بالکل اسی طریقے سے یہ سنت ابراہیم میں جو آج تک قیامت تک چلتی رہے گی اہل اسلام کے اندر، وہاں بھی جب ہم جانوروں کو ذبح کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی اجر و ثواب دیتے ہیں جیسے اولاد اللہ کے راستے میں قربان کر دی۔ تو کتنا بڑا عمل! اور آپ جانتے قربانی شوق کے ساتھ ہی ہوتی ہے، خوف کے ساتھ قربانی کیا قربانی، شوق کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ جانور جب ذبح کرو شوق و ذوق کے ساتھ، تبھی اس کی شرائط متعین کر دی۔ جانور صحت مند ہونا چاہیے، خوبصورت ہونا چاہیے، پورا جوان ہونا چاہیے، اس کا رنگ روپ ہونا چاہیے، جتنا فربا ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری شاید اسی لگائی، اسے جس بندے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شوق محبت ہوگی وہ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، یعنی اپنے محبوب حقیقی کے حضور میں سب سے بہترین مال پیش کرے گا۔ اس لیے کہ دنیا کے اندر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے محبوب کے لیے سب سے قیمتی اور اچھی چیز لا کے پیش کرتے ہیں۔
برانڈ نیم پرفیوم اس کو پیش کر رہے ہیں، برانڈ نیم جوتا اس کو پیش کر رہے ہیں، قیمتی سے قیمتی جتنی استطاعت بلکہ استطاعت سے بڑھ کر اس محبوب کو دیتے ہیں تاکہ محبوب اس کو لے خوش ہو جائے، بس اس کی مسرت اور خوشی پر آپ نہال ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی جب مومن صادق کا محبوب حقیقی بن جاتا ہے، اب اس کے سامنے جب جانور کی قربانی پیش کرتا ہے تو اس جانور کو بھی سب سے زیادہ صحت مند، خوبصورت، فربا، تکڑا جانور وہ اللہ کے راستے میں پیش کر کے اللہ تبارک و تعالی کی خوشی کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس سے کہا جانور صحت مند، خوبصورت، فربا، جوان ہونا چاہیے۔ تو آج کل چونکہ رواج نہیں رہا، آج تو منڈی سے لیا جانور خریدا اور ذبح کر دیا، اس بیچارے کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ امریکہ والے تو یہاں سے پیسے بھیج دیتے ہیں، پیسے بھیج دیے جی پاکستان کے اندر ذبح کر دو یار، انڈیا میں ذبح کر دو بھائی، یا بنگلہ دیش میں 2 قربانیاں کر دو، ہمیں خبر ہی نہیں ہے۔ وہ جو خاص جذبہ وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں ایسے لوگ امریکہ کے اندر بھی ایک آدھ قربانی ضرور کیا کریں، ایک آدھ بکرا ضرور ذبح کیا کریں، اور اس کے ساتھ اگر پہلے سے کچھ دن پال سکتے ہیں سبحان اللہ۔ اور تبھی بہت سی اولیاء کاملین کی عادت تھی، وہ عید الفطر سے کوئی جانور خرید لیتے تھے۔ عید الفطر سے آپ زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں، آپ پورا سال نہیں پال سکتے، لیکن عید الفطر کے بعد آپ ایک جانور خرید لیں، ایک دمبا خرید لیں، ایک مینڈا خرید لیں، کوئی گائے خرید لیں، کوئی بچیاں خرید لیں، تو گویا کہ آپ نے عید الفطر میں خریدی ہے، اب 2 مہینے آپ اس کی خدمت کریں، اس سے محبت کریں، اس کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائیں، اس کے اوپر رنگ روپ لگائیں، سجائیں بنائیں۔ تو سجا بنا کے 2 مہینے جب آپ اس کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، صبح کو چارہ کھلانے جا رہے ہیں، شام کو اس کو ٹہلانے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کو نہلا رہے ہیں، ایک محبت آپ کو 2 مہینے میں پیدا ہو گئی۔ اب 2 مہینے کے بعد جب بقرہ عید کے دن آپ ذبح کرنے بیٹھیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ میں نے کلیجہ نکال کے اللہ کو پیش کر دیا۔ اور اللہ کو آپ کلیجہ نکال کے جب پیش کریں گے تو اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ بڑا قدردان ہے، وہ ناقدرہ نہیں ہے، یہ دنیا کے بڑوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے، دنیا کی سخیوں کی طرح ناقدرہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے کلیجہ پیش کرنا تمہارا کام ہے، اس کو قبول کرے تمہیں سینے سے لگانا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دیکھو یہ شوق، تو یہ عبادت شوق کی عبادت ہے، یہ قربانی کی عبادت شوق کی عبادت ہے۔ جتنا شوق کے ساتھ انسان اس کو کرے گا اور جتنا زیادہ اس کے لیے انسان جو ہے جذبات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرے گا، وہ جذبات ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت عطا کرتے ہیں۔ تبھی قرآن کریم میں اللہ نے اس حقیقت کو بتا دیا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اے قربانیاں کرنے والے سن لو، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، تمہاری قربانیوں کو گوشت اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، تمہاری قربانی کو خون اللہ کے پاس نہیں پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، بلکہ تمہارے اندر کے جذبات اور تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے۔ کیونکہ تم نے جانور ذبح کیا، جانور تو یہیں رہ گیا، اس کے تم نے 3 حصے بنا دیے، ایک حصہ خود کھایا، ایک اپنے عزیز و اقارب کو دے دیا، ایک غربا کے اندر آپ نے تقسیم کر دیا، تو سارا تو آپ کے اندر ہی رہا، گوشت خون آپ ہی کے پاس رہا، اللہ کے پاس کچھ نہیں پہنچا۔ اللہ کے پاس کیا پہنچا؟ یہ قربانی کا جو جذبہ تھا، یہ جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچا، اور جذبہ جب سچائی کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جذبے کی قدر کر کے آپ کو اپنی قربت عطا کر دیتے ہیں۔ تبھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقرہ عید کے ان 3 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عبادات میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمام اعمال میں سب سے زیادہ محبوب ترین اگر کوئی عمل ہے تو فرمایا کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنا ہے۔ احراق دم یعنی جانور کا خون بہانا ہے، چھری سے جانور کا خون آپ بہا رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے ذبح کر رہے ہیں، فرمایا خون بہانے سے بڑا عمل 3 دن میں کوئی عمل ہے